یقین کے ساتھ کرے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ خاص طور سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آنے والا امتحان ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کا ٹینشن ہے، یا اپنے گھریلو مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، یا اگر شوہر یا بیوی کا مسئلہ ہے، آپس میں خوب لڑائی یا جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان عمل کو اگر کیا جاوے تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جاوے جس سے جو ہے ہماری پریشانی یا قرض کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاوے، یا کسی طریقے کا بھی ٹینشن، چاہے امتحان کا ٹینشن ہو یا کسی بھی چیز کا ٹینشن ہو، تو مجھے آپ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میری ایک عادت ہے کہ جب میں بہت زیادہ اکیلا فیل کرتا ہوں، یا بہت زیادہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہوں، یا بہت زیادہ جب میں اپنے آپ کو اداس پاتا ہوں، تو میری ایک عادت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تلاش کرتا ہوں کہ کچھ مل جاوے جس سے میرا تھوڑی دیر کے لیے کم از کم میرا ٹینشن ختم ہو جاوے، یا میری تھوڑی دیر کے لیے اداسی ختم ہو جاوے، اکیلاپن ختم ہو جاوے۔ تو اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی نہ کسی چیز کو پڑھنے کی۔ آج میری نظر ایک ایسے وظیفے پہ پڑی جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ایک راستہ دکھلایا ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشان حال ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تکلیف میں یا غم زدہ ہیں، یا کسی بھی طریقے کی پریشانی مبتلا ہیں۔ میں نے سمجھا کہ آپ تک وہ بات پہنچا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آج لوگ جادو، ٹوٹکا، تعویذ، جھوٹے عامل اور پیر کے چکر میں پڑھ کر اپنا پیسہ بھی بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو یوں لوٹا کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب کو کال کیا تھا تو وہ صرف آنے کا 25,000 روپیہ اس طریقے کا ڈیمانڈ انہوں نے کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں ساری چیزوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس میں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن میں تلاش نہیں کرتے، اور ہم زیادہ بھروسے کر لیتے ہیں عامل پہ، جھوٹے عاملوں پر، جھوٹے پیروں پر، اور ایسے وہ ہم سے اس طریقے کا کام کراتے ہیں جو شرک تک ہمیں پہنچا دیتا ہے، یا شرکیہ اعمال تک کر دیتے ہیں، اور ہم پریشانی پہ مبتلا ہونے کی وجہ سے، مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے، پریشان حال ہونے کی وجہ سے شرکیہ عمل تک کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو کرا رہا ہے وہ شرک ہے، تو جس کے بنا پر ہم انجانے میں ہی صحیح لیکن وہ عمل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ کیوں نہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ یہ بڑا پاورفل عمل ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی ہر ایک پریشانی دور ہوگی۔ میں بھی انشاءاللہ کر رہا ہوں اور کروں گا، کیونکہ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ کرے گا تو اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ پڑھ رہا تھا ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح و شام ادا کرے گا تو اس کی ساری پریشانی انشاءاللہ قریب جو ہے دور ہو جائے گی۔ فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک وظیفہ تو یہ ہوا، ایک وظیفہ اور ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑا مجرب بھی ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ کرے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ خاص طور سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آنے والا امتحان ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کا ٹینشن ہے، یا اپنے گھریلو مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، یا اگر شوہر یا بیوی کا مسئلہ ہے، آپس میں خوب لڑائی یا جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان عمل کو اگر کیا جاوے تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فجر نماز کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے سورج نکلنے تک، سورج جب تک بلند نہ ہو جاوے تب تک جو ہے بیٹھا رہے اور قرآن اور ذکر وغیرہ کرتا رہے۔ جب سورج نکل جاوے تو 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے، 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے، نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں چلے جاوے، اور سجدے میں جانے کے بعد جو بھی پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے یا جس مصیبت میں بھی وہ گرفتار ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، دل ٹوٹنے کا معاملہ ہو یا عشق مجازی کا معاملہ ہو یا عشق حقیقی کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو، سر بسجدہ جا کر اپنی ساری پریشانی، ساری مصیبتیں اور ساری کی ساری چیزوں کو، ساری تکلیفوں کو اللہ کے سامنے بیان کرے سجدے میں جا کر۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے اللہ اس کے ساری پریشانی کو دور کر دے گا، اور جب تک یہ عمل کرتا رہے، جب تک کہ اس کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اس کا ٹینشن ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو یا مقدمہ کا معاملہ ہو، جب تک یہ ساری چیزیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی